This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اب ہم جو ہے اس کے مجہول کے سلسلے میں ہی ہم آگے دیکھ رہے ہیں. فعل مجہول کو ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی جو نارمل وربز ہوتے ہیں, جو ساؤنڈ وربز ہوتے ہیں کہ کس طرح فعل یفعل میں ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے سالم دیکھے کہ اسی کا ہم نے مجرد اور مزید فیہ میں ایگزامپلس دیکھی. پھر محموز جو ہے اس کے بھی آلموسٹ اسی طرح ہوتا ہے, اتنا فرق نہیں ہوتا. مجہول کے سلسلے میں اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. مضاعف جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے تھوڑے سے چینجز آتے ہیں, جس میں مگر ہمیں ایک فارمولا بس یاد کرنا ہوتا ہے فلا یفلو کا, اور وہ سب کچھ اسی طریقے سے پھر الحمدللہ مجہول کو ہم پہچان لیتے ہیں. اب ہم فعل معطل کی طرف جاتے ہیں. فعل معطل جو ہے یہ اس میں جو تین طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کچھ کلاسیفیکیشن میں جو ہے محموز اور مضاعف بھی فعل معطل میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور لیکن کچھ کلاسیفیکیشنز میں ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ تین ہوتے ہیں, مین تین ہوتے ہیں, اور ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج کے لیسن میں, جس میں حروف علت موجود ہوں. حروف علت الف واو یا, تو وہ مثال اجوف اور ناقص, یہ تین طرح کے ہوتے ہیں فعل معطل. تو اسی کو ہم انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم حروف علت ہوتے کون سے ہیں. تو حرف علت جو ہوتے ہیں واو اور یا ہوتے ہیں مین. حمزہ جو ہے محموز کو الگ سے پڑھ لے تو اس کو واو اور یا ہی حرف علت کہلاتے ہیں کبھی کبھار, مگر جو ہے الف بھی کہلاتا ہے. تو حرف علت اردو میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں علیل. علیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیمار ہیں وہ بہت دن سے علیل ہیں. جو ثقیل اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے علیل, بیمار کے لیے. تو حرف علت بھی بیمار لیٹر ہوتے ہیں. بیمار لیٹر یعنی کہ ویک لیٹرز, جب بیمار ہوتا ہے ویک ہی ہوتا ہے نا. واو اور یا جو کہ ہوتے ہیں مگر اگر کوئی وجہ ہوتی تو گر بھی جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسا نہیں کہ اپنی پوزیشن رکھتے ہی رکھتے ہیں. جو ساؤنڈ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے وہ تو جمع رہتا ہے نا, مگر ویک جو ہے وہ گر سکتا ہے, وہ رک سکتا ہے. تو یہ واو اور یا ویک لیٹرز ہوتے ہیں, تو یہ اس میں گر جاتے ہیں, تو یہ حرف علت کہلاتے ہیں. اور یہ تین حروف جو لکھا ہوا ہے, یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں, زیادہ تر جو افعال ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں, مجرد ہو یا مزید فی ہو. ثلاثی مطلب ان کا روٹ لیٹر تین حروف پہ مشتمل ہوتا ہے, فا عین لام فعلا, ٹھیک ہے, تین حروف پہ مشتمل ہوتا ہے. تو موسٹلی سمجھے 99% جو ہے اس سے بھی زیادہ بلکہ جو قرآن میں بھی نظر آتے ہیں وہ ثلاثی باب کے ہوتے ہیں, یعنی مجرد ہو یا مزید فی ہو. اصل حروف تین ہوتے ہیں, یعنی روٹ لیٹر جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں تین حرف سے مل کے بنتا ہے. تو حرف علت کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تقسیم ہے فعل معطل کی. فعل معطل جو ہے اور اسی میں لفیف بھی آتا ہے. معطل میں علت والے ہی ہے, یہ سب واو اور یا سے ہوتا ہے. مثال اجوف ناقص, اور پھر اسی میں لفیف بھی آئیں گے, مفروق اور مقرون. مین ہم انہی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. لفیف قرآن میں نظر آتی ہے, ان کی بھی ایگزامپل, اور آپ جب دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے مگر ویسے بہت آسان ہے. دیکھیں آج ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں irregular verbs کے بارے میں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مجہول پڑھ رہے ہیں. مجہول میں کچھ میں چینجز آتی ہیں, تو اسی لیے مجہول کے لحاظ سے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو پہچان میں آئے کہ قرآن میں جب آپ کو ان میں سے کوئی مجہول دکھے تو آپ پہچان لیں. تو سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں مثال. معطل میں مثال. معطل کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن جو ہے کیا ہے کہ اگر تین حروف میں سے ایک بھی واو یا یا ہوگا تو وہ معطل کہلاتا ہے, یعنی کہ اس ورب کو کیا کہتے ہیں؟ فعل معطل. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور پھر اگر ان تین میں سے ایک واو یعنی کہ شروع میں آ رہا ہے, واو یا جس کی شروع میں آ جائے گا اس کو مثال کہلاتا ہے. یعنی اب معطل جو ہے اس کی ٹرانسلیشن, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ ایک بھی اگر واو یا ہوگا کہیں بھی وہ معطل ہوگا. اب پوزیشن وائز کیا ہے کہ اگر شروع میں آ جائے, بگننگ میں آپ کو واو یا نظر آئے تو وہ مثال ہوتا ہے. مثال واوی, مثال یائی. مجہول میں مثال یائی کم یوز ہوتا ہے, زیادہ تر واوی ہی, یعنی واو سے ہی زیادہ آتا ہے. تو یعنی کہ واو, ٹھیک, جو واو سے شروع ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہے کیا ہوگا, تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہیں چیزیں. وعدہ یا عیدو اس کا نارمل ورژن ہے, واو سے شروع ہو رہا ہے. وعدہ, اس نے وعدہ کیا, یا عیدو وہ وعدہ کرے گا یا کرتا ہے. تو یہ
मादी और मुदारे एक्टिव वर्जन। लेकिन जब मफूल ये इसमें मजहूल में आता है तो फुइला वुइदा और युफालू युअदू। अगर हम देखें तो इसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम वैसे ही इसको पहचानने में हमें, अगर हम देखें जो हमने पहले पढ़ा ना फुइला युफालू, जो सालिम के मुजर्रद में पढ़ा था, जो हमें पता है कि भाई फुइला युफालू होता है, तो ये भी वुइदा युअदू। तो आपको पहचानने में युफालू की तरह पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यहाँ पे पेश है, इधर थर्ड लेटर पे जबर दिख रहा है, तो ये इस तरह। तो मिसाल के मजहूल में कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। जैसे कि इखलास में है लम यलिद वलम यूलद। यलिद जो है इसका एक्टिव वर्जन है, यलिद का यलिदू था, ये यलिद क्यों हुआ, लम की वजह से जाजमा हो गया, और जब इसको मजहूल में आया युफालू के वजन पे तो यूलदू, और यूलद क्यों हुआ, क्योंकि लम है, फिर जाजमा हो गया। तो एक एग्जांपल इसकी ये होगी। और नॉर्मली क्या है, वुइदा युअदू था ना, तो वुलिदा यूलदू। ठीक, अब हम इसकी गिरदान थोड़ी सी देखते हैं। इसमें भी जब हम देखेंगे फेल मजहूल की जो मिसाल की गिरदान है, वुलिदा वुलिदा वुलिदू, वुलिदत वुलिदता वुलिदना, फिर वुलिदता, और इस तरह ही आगे, क्योंकि वो फिर आगे इस तरह ही चलेगा कि दाल पे फिर जज़म आ जाती है। और ये नॉर्मली फुइला में इसी तरह होता था ना, फुइला फुइला फुइलू फुइलत फुइलता फुइलना फुलित फुइलता, इस तरह। तो इसी तरह ये भी होगा। ठीक, और यूलदू के भी नॉर्मल सी इसकी गिरदान है, जैसे कि मुदारे की गिरदान होती है, युफालू यानी यूलदू यूलदानी यूलदूना। ठीक है, कोई इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हमने पहचानना बहुत आसान होता है इसको, युफालू का वजन ये। तो कुरान में कुछ इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि सूरह मरियम की आयतें हैं, सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ, वो ईदा के वजन पे, युफुइला के वजन पे वो पैदा हुआ। यौम यमूतु, ये नॉर्मल वर्जन है, मुदारे का है, नॉर्मल वर्जन है, जिस दिन फौत होगा। व यौम युबासु हय्या, तो युबासु में ये युफअलु का वजन तो दिख रहा है, ये मिसाल वावी की एग्जांपल नहीं है मगर नॉर्मल एग्जांपल है ना, बा इंसा, ये तो सालिम की एग्जांपल है, बा इंसा रूट वर्ड। वुलिदा जो है किसकी एग्जांपल है, जो हम मिसाल को देख रहे हैं उसकी एग्जांपल है, तो इसमें ट्रांसलेशन होता है वो पैदा हुआ। ठीक, इसी तरह सूरह मरियम की ही एक आयत है 33 नंबर पे, जिसमें है सलाम हो मुझ पर यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ। ये क्या है, वही जो हमने अब ऊपर देखा था कि वुलिदना जब हुआ था, फिर वुलिदता वुलिदतुमा वुलिदतु, मैं पैदा हुआ। तो ऊपर अगर आप गिरदान देखेंगे तो उसमें ये इसी तरह है कि मैं पैदा हुआ। ठीक, यौमा अमूतु ये नॉर्मल वर्जन आ गया, इसमें हमजा पे जबर दिख रहा है, आपको पता है कि ये मुदारे है मगर मजहूल नहीं है, ये मादी मजहूल है, आखिर में ताब भी दिख रही है पेश के साथ। उबासु हय्या, मैं उठाया जाऊंगा। अब ये मजहूल है और मुदारे मजहूल की एग्जांपल है, मगर वही सालिम की एग्जांपल है, उबातु मैं उठाया जाऊंगा। ठीक, वुलित्तु मैं पैदा हुआ और मैं उठाया जाऊंगा। उठाने वाले का जिक्र फाइल का नहीं है कि कौन उठाएगा, तभी ये मजहूल है और इसको पहचानने की हम बात कर रहे हैं अभी। इसी तरह कुरान में आपको ये वाली आयत दिखती है इस तरह, इन्नमा तुअदून लसादिक, तो तुअदूना में और आखिरी सूरतों में भी इस तरह दिखता है, वही युअदू युफअलू तुअदू। ठीक, और तो अंतुम इसके अंदर जो इसका नायबुल फाइल है वो अंतुम है, तुअदूना। सही। अब इसी तरह एग्जांपल अगली आती है, वुकिफू। वुकिफू असल में वुकिफा था, फुइला के वजन पे वुकिफा, मगर वुकिफा वुकिफा वुकिफू, तो ये दो दफा हम देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। वुकिफू जब तुम देखोगे वो खड़े किए जाएंगे, वो खड़े किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वकीफू हूं मैं, तो ये आपको पता चल गया कि ये मजहूल नहीं है, पेश से शुरू नहीं हो रहा, ये जो है ये है मजहूल। ठीक है, वकीफू। मजहूल में या वाले मजहूल जो होते हैं, या से शुरू जो होते हैं, बहुत कम होता है, मिसाले या ये बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आपको मिसाले वावी ही नजर आता है मजहूल में। और उसका ये वाला तो आपने मुजर्रद में तो देख लिया, जो फैमिली वन है उसमें तो वो इदा युअदू, इसको पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देख लिया हमने एग्जांपल। जो इफाल की फैमिली है इसमें से नजर आता है आपको ये, और ये भी बहुत सारे नजर नहीं आते हैं, खैर इफाल में नजर आता है ये। मिसाल की एग्जांपल ऊजिदा यूजदू, इसमें भी देखें यूजदू युअदू की तरह युफअलू का वजन ही है, तो इसको भी पहचानने में कोई ट्रबल नहीं है, यूजदू का ही वजन है ये, आप पहचान, युफअलू का वजन ही है।
یہاں پہ یہ وئیدا فعیلا تھا، یہ افعیلا. آپ کو یاد ہے افعال میں ہم نے پڑھا تھا، جو سالم میں بھی پڑھا تھا کہ افعیلا تھا، تو افعیلا یہ اوجدہ ہو گیا. تو اس کو بھی پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے. استوقیدہ یستوقدو یہ تو بہت کم نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کی تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایگزامپل میں، افعال کی ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کی ایگزامپل میں جیسا کہ آیت ہے اس میں لقودیا، قدیا بھی جو ہے مجہول کا ہی صیغہ ہے کیونکہ فعیلا کا وزن ہے. قدیا آخر میں یا دکھ رہا ہے، اور فعیلا پہچان سکتے ہیں، قودیا فیصلہ کر دیا جائے گا، کر دیا جاتا ہے. اس طرح اورثو، اورثو یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ اوجدہ. دیکھیں یہ تھا اوجدہ ہوتا ہے نا، یہ اوجدہ کیونکہ فعل ماضی پہ ہمیشہ آخر میں اوجدہ ہوتا ہے. جب یہ اورثا تھا، یہ اورثا اورثا اورثو جب پلورل میں آتا ہے، اورثو جو وارث بنائے گئے. تو اگر ہم اس کا کہیں گے نائب الفاعل کون ہے؟ ہم ہے، وہ وارث بنائے گئے. ٹھیک، اورثو جیسا یہ اورثا تھا اوجدہ پہ اورثا، اب یہ اورث ہو گئے، وہ وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد. اور اسی طرح ہم یہاں پہ ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ جنت جس کے اورثتموہا وارث بنائے گئے تم. یہاں تک ہے نا، وارث بنائے گئے تم. تو اورثتم تھا یہ، اور یہ ملانے کی وجہ سے واو آ گیا، تو اورثتم بالکل وہی اورثا سے آگے گردان چلی تو اورثتم آ گیا. یہ نظر آتا ہے قرآن میں. اسی طرح یہ والی جو اللہ نور السماوات والارض بڑی آیت ہے، اس میں بھی یوقدو یفعلو کے وزن پہ واو قاف دال روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایندھن سے کا جس سے ہوتا ہے، تو اسی سے یوقدو روشن کیا جاتا ہے. اور اس کا اگر ہم کہیں گے کہ کیا ہے نائب الفاعل، ہوا ورژن ہے نا یوقدو، تو ہم ہوا کہیں گے، اور پھر اس کے خود جب ہم ادھر ادھر دیکھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اب معطل میں ہم نے دیکھ لیا کہ مثال جو ہے اس میں ہمیں کوئی ٹربل نہیں دکھی، ہمیں دکھا کہ ویسی آسان ہے اس کو پہچاننا. وعدہ وصلہ یہ عیسیٰ ہے جیسے ایگزامپل، تو اس کو آسان ہے. مثال کے ہم نے ایگزامپل افعال کے اس میں بھی دیکھ لی. اب ہے اجوف اور ناقص. اجوف میں مڈل میں آتا ہے واو یا ہولو، اجوف کہلاتا ہے ہولو ورب، یعنی اس کے مڈل میں واو یا آتا ہے، اور روٹ ورڈ میں. اور ناقص کے آخر میں آتا ہے، ناقص جو ہے اس کے آخر میں آتا ہے واو یا یعنی فائنل روٹ جو ہوتا ہے یا حرف، اس میں واو یا آتا ہے. تو ہم پہلے اب ناقص دیکھیں گے. مثال کے بعد ہم اجوف کو ڈراپ کر رہے ہیں. کیوں ڈراپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسی کو ہم نے مین مطلب جو اس میں ڈفرینسز ہیں اس میں نظر آئیں گے ہم. اب ہم ناقص کی ایگزامپل پہلے دیکھتے ہیں جن کے آخر میں ہوتے ہیں. مثال بالکل ویسے ہی تھا، ہم نے دیکھا فعلا یفعلو، اس میں کوئی اتنی ٹربل نہیں تھی اس کو پہچاننے میں. ناقص کو پہچاننے کے لیے بھی بہت آسان ہے، اس کا ہم فارمولا یاد کر لیں گے. ناقص کا ناقص کون سے ہوتے ہیں؟ جب آخری حرف یا واو ہو اور اس کو کہتے ہیں ناقص. ٹھیک، معطلی ہوتا ہے یہ بھی، حرف علت والا ہے. تو ماضی میں تو پھر بھی اس میں جو ایکٹیو ورژن ہوتے ہیں اس میں ہمیں دعا یدعو طغا یطغا ہدا یہدی نسیہ ینسا ملتا ہے. ایکٹیو ورژن میں ملتی ہیں چیزیں، جب ہم کریں گے دیکھیں گے. لیکن ہم چونکہ مجہول کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ اچھی گڈ نیوز ہے کہ جب ناقص کے مجہول آتے ہیں تو ہمیشہ ایک یہ پیٹرن فالو ہوگا. یعنی فارمولا ہے، جیسے مضاعف کا ایک فارمولا تھا فلا یفلو. جن لوگوں نے مضاعف کی ویڈیو دیکھی ہو، جیسے ہم نے ابھی مضاعف کیا ہے، اس میں فلا یفلو تھا. ہر جو ہے مضاعف مجہول اسی طرح ہوگا، ہر نہیں مجرد کا مضاعف جو ہے. ابھی بھی ہم مجرد کے ہی دیکھ رہے ہیں. یہ مجرد کی مین فارمولا ہے کہ مجرد میں جو پیسو ہوگا ہمیشہ اسی پیٹرن پہ ہوگا، فعیا یفعا، فعیا یفعا. جس طرح اب چاہے وہ واو روٹ ورڈ ہو چاہے یا روٹ ورڈ ہو، کیونکہ ایکٹیو ورژن میں پھر بھی دو تین شکلیں ملتی ہیں اس کی، مگر مجہول میں پیسو میں صرف فعیا یفعا. جیسے دعیا یدعا، ہدیا یہدا، نسیا ینسا. صرف ایک فارمولے پہ ہر چیز کو ڈال دیں گے. جس کے آخر میں واو یا ہوگا اس میں بس یہ فارمولا چلے گا. کیسے؟ اب دیکھتے ہیں ایگزامپل. اب جس طرح ہدا یہدی نارمل ہے، اب یہاں پہ فعیا یفعا میں ہدیا یہدا، ہدیا یہدا. ٹھیک، اس کو ہم آگے دیکھتے جائیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ آپ جب وہ قرآن میں دیکھتے ہیں ایگزامپل سے بڑا اچھا لگتا ہے. دعیا یدعا، دعیا یدعا. یدعا میں ہم عین پہ زبر بھی لکھ سکتے ہیں، کھڑی زبر بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہی نظر آتی ہیں آپ کو. تو دعیا یدعا، فعیا یفعا کس پہ. ٹھیک، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی بھی اس کو گردان اگر دیکھیں ہم
یا دعیا دعیا دعو، جس کا پلورل ہوگا دعو کر کے آتا ہے، ٹھیک، جسے دعیا دعیا دعو، پھر یہاں تک 5 ایک جیسے صیغے، دعیت دعیتا، پھر یہاں پہ جیسا فعلنا تھا اسے دعینا ہو گیا، اور پھر یہ دعیتا دعیتو ہو گیا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایگزامپلس نظر آتی ہیں، دعیا دعیا دعو یہ نظر آتا ہے قرآن میں، یہ نظر آتا ہے قرآن میں، دعیتا بھی نظر آتا ہے، دعیتو میں بلایا گیا اس طرح بھی آتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح نظر آتا ہے، مگر ہمیں مین تو آپ کو فعیلہ ہی یاد رکھنا ہے نا۔ تو دعیا دعیا اور یفعا یدعا، یدعا میں یدعا اور اس کا پلورل یدعونا، یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی قرآن میں آپ کو۔ اسے تدعا تدعونا یہ نظر آئیں گے، وہ بلایا جاتا ہے، تدعا تم بلائے جاتے ہو، تم سب بلائے جاتے ہو، یہ والا بھی نظر آئے گا، ٹھیک۔ تو اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں ذالک بانہ اذا دعیا، جب وہ پکارا گیا، دعی اللہ وحدہ، جب اللہ پکارا گیا اکیلے اسی کو۔ تو یہاں پہ دعیا، یہاں پہ نائب الفاعل جو ہے لفظ الجلالہ ہے، کیونکہ دعیا جب پکارا گیا، ٹھیک ہے، دعیا جب پکارا گیا، اللہ کا نام اس طرح اس میں آیا تھا۔ اور یہ یشرک جو ہے یہ بھی کیا ہے، مجہول ہی ہے، تو یہ ماضی مجہول دکھ گیا، دعیا جب پکارا گیا۔ اسے دعو یہ آیت ہے، اس میں بھی دیکھ لیں، اذا دعو جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو دعو، ٹھیک ہے، دعیا دعو ہم نے پلورل میں دیکھا تھا۔ اب اس کا ہم مزید اس کے کارپس میں اس کی دیکھ لیتے ہیں، اس میں دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو یدعا یفعا کا وزن نظر آئے گا تو وہ مجہول اس کا صیغہ ہو گیا تدعا، اسی طرح تدعونا تدعونا یدعا یدعونا یدعونا، دیکھیں کتنے سارے مجہول ہیں اور مضارع مجہول، ان کی ٹرانسلیشن اسی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ وہ بلائے جاتے ہیں، وہ پکارے جاتے ہیں، اس میں فاعل کو وہ رکھا جاتا ہے نا، ڈوئر جو ہے نامعلوم ہوتا ہے۔ تو یہ نظر آ گیا آپ کو اس میں ایگزامپل۔ اب ہم مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں قدیا یقدا کی۔ قدیا جو ہے اس میں بھی ناقص، آخر میں آپ کو پتہ قاف ضاد یا روٹ ورڈ ہے، یا ہوتا ہے اس کے آخر میں، دعیا کے روٹ ورڈ تو دال عین واو ہوتا ہے نا، لیکن قدیا کا قاف ضاد یا، فعلا کے وزن پہ قدیا، اور پھر یفعا جو یعنی کہ اس کے اس میں یقدا، ٹھیک ہے، فعیا یفعا تو یقدا یہ بھی نظر آتا ہے، قدیا یقدا کافی آیتوں میں اس طرح نظر آتا ہے ہمیں، تو اس کو پہچانا تو بہت آسان ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیتیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا، پھر داغا جائے گا، تو یہ یحما اس میں بھی دیکھیں فعل مضارع ہے اور آگے آ کر کے یفعا کر کے ختم ہو رہا ہے، تکوا بھی اسی طرح علامت مضارع پہ پیش ہے اور پھر آ کر کے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہی کہ جب اس کی مضارع جب ناقص ہوتا ہے، جس کے آخر میں واو یا ہوتا ہے روٹ ورڈ میں، ان کے اینڈ میں اسی طرح آتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ایگزامپل نظر آئی، اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نون ہا یا، نون ہا یا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا، فعیا یفعا کے وزن پہ نوحیا ینہا، نوحیا ینہا مجہول کے صیغے میں۔ اب دیکھیں یہ والی آیت آ گئی، قل انی نہیتو، میں روکا گیا ہوں، تو یہ اصل میں نوحیا تھا، نوحیا نوحیا نہو پلورل تھا، اور پھر نوحیت نوحیتا اور نوحینا، پھر یہ آخر میں نوحیتو ہو گیا، جیسے دعیتو ہوتا ہے ایسے یہ نوحیتو ہو گیا۔ تو یہ میں روکا گیا آپ کو دکھ رہا ہے، مجہول ہے، ماضی ہے، پیش بتا رہی ہے کہ وہ ہے، تو یہ اس طرح، اسی طرح امرتو جو ہے یہ محموز میں ہے، یہ بھی ہے میں مجھے حکم دیا گیا ہے، اسلمہ کہ میں اسلام لاؤں، انزلہ کے مدد پہ نا، نہیں اسلمہ جو ہے یہ مجہول نہیں ہے، کیوں؟ یہ انزلہ کا وزن نہیں ہے، دیکھیں امرتو تو آپ کو پتہ چل رہا ہے فعل ماضی کا مجہول ہے، اسلمہ جو ہے مضارع ہے، مضارع ہے کیونکہ اس میں او کی ٹرانسلیشن میں بھی آ رہی ہے نا، اور یہ ان کی وجہ سے یہ مضارع ناصبہ ہے، تو یہ تھا اسلمو میں اسلام لاؤں، تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ مضارع معروف ہی ہے، نارمل ہے۔ تو اچھا یہ ہم نے دیکھا نوحیا ینہا، تو اس میں نوحیتو ہے اس طرح، پھر پلورل میں نہو نظر آتا ہے ہمیں، یہ بھی آیتوں میں نظر آتا ہے، الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، تو نہو جو روکے گئے، یہ پلورل میں اس کا جو ہے نائب الفاعل کون ہے؟
ہم ہے کہ وہ روکے گئے. لما نہو عنہ تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فعل ماضی مجہول ہے اور ہم نائب الفاعل ہے. اور اسی طرح اس میں یہ دعو کی طرح نہو ہو گیا. اور جیسا ہم نے کہا نا ینہا تو ایسے یہاں پہ دیکھیں ان تجتنبو کبائر ما تنہون تم روکے جاتے ہو. آپ دیکھیں ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس میں زیادہ تر جو آیتیں ہیں اس میں ہے تا پہ زبر کے ساتھ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو یا امرون بالمعروف و ینہون کر کے آتا ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے تا پہ پیش ہے. یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو وہی والا فارمولا دکھ رہا ہے تا پہ پیش ہے اور اس پہ جس طرح زبر دکھ رہی ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجہول ہے مضارع مجہول تم روکے جاتے ہو. تو نہیا ینہا تو یہ کیا ہے ینہا تھا پھر ینہا سے تنہا ہوا پلورل کی وجہ سے تو نہاونا ہو گیا. ٹھیک تو یہ تنہا سے تنہاونا ہو گیا کہ تم روکے جاتے ہو. تو اس کا کون ہے نائب الفاعل انتم تم پلورل میں روکے جاتے ہو. صحیح آگے چلتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا یہ تو ہم ایسے آیتیں پڑھتے ہیں نا یتلا تتلا تو یتلا تتلا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تالام واو اور تالام واو ہو آخر میں واو ہو یا ہو جس چیز کے بھی فارمولا ایک ہی ہے کیا فوئیا یفعا تلیا یتلا. تلیا کی وہ آپ کو اگزامپل یاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات کے جب پڑھی جاتی ہے تلیت پڑھی جاتی ہے تو تلیا ماضی کا ہے صیغہ اور مضارع کا یتلا. اور یہاں پہ کیا ہے تتلا یہاں پہ تا مؤنث کی ہے کیونکہ آیات کے لیے یوز ہو رہا ہے 1F یعنی کہ فیمینن کا صیغہ یوز ہو رہا ہے. تو تتلا تو یہ ہیا ورژن ہے اس کا. ٹھیک ہیا ورژن ہے یعنی جس کا نائب الفاعل کون ہے ہیا ہے اور تتلا یتلا کی طرح یہ مضارع مجہول ہے. اسی طرح یوحا یہ جو ہے یہ بھی اس کے وزن پہ یہ تو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا یفعلو اسی کے وزن پہ یوحا یہ انشاءاللہ آگے اس کو مزید دیکھیں گے ہم. یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے یوحا. کیسے پتا چلا یہ دیکھ رہے ہیں یا پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر دکھے تو بس مجہول ہے. اب وہ کوئی بھی صیغہ ہو لیکن یہ بہت کلیئر سائن ہوتی ہے عام طور پہ مجہول کو پکڑنے کی. پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم یہ والی اگزامپل را حمزہ یا کے لیے. را حمزہ یا میں جب ہم مضارع کا وزن دیکھیں گے یفعاب کا تو مجہول کا تو وہ بن جائے گا یورا. یفعا یورا بن جائے گا کیونکہ اس کو پھر یورا جو ہے مجہول ہے. نارملی یرا ہوتا ہے جو اس کا ایکٹیو ورژن ہے مگر مجہول کا ورژن جیسے لا یورا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یورا پہچان تو آسان ہے. یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر یورا نہ دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر تو یورا کا لفظ یہاں پہ یوز ہوا. اسی طرح یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ زلزال کی جس دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے لی یورو لی تاکہ والا لی ہے یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے مضارع میں آخر میں جہاں پہ نون تھا جو گر گیا لی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا منصوب ہو گیا نا ناسبہ. یہ یورو نہ تھا. اچھا یورو اصل میں یورا تھا. جب اس کا پلورل ہوتا ہے یورا کا تو یوراؤنا ہوتا ہے. یورا از سنگولر ہوتا ہے یورا اور پھر یوراؤنا پلورل ہے تاکہ وہ دکھائے جائیں. اب کون دکھائے گا ان کا یہ بات مجہول ہے. یہ مجہول کا صیغہ ہے لیورا. ٹھیک ہے. اچھا یراہو یہ جو ہے یہ نارمل ایکٹیو ورژن ہے. یرا تو نارمل ہوتا ہے نا یہ تو آپ کو پتہ پیش دکھ بھی نہیں رہا اور یرا اس کا ایکٹیو ہے اسی سے یراہو ہے مگر یورو اور یورا جو ہے مجہول کا صیغہ ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک آیت دفعہ ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى دیکھی جائے گی کوشش دیکھی جائے گی. ثم یجزاہ اچھا یجزا کی ایگزامپل بھی آ گئی. یجزا بھی کیا ہے روٹ ورڈ جیم زا یا کیا اب آپ کو پتہ چل گیا ناقص ہے یا تو آپ نے فوراً جیسے آپ نے دیکھا ناقص ہے اس کا روٹ ورڈ یہ تو آپ نے فوراً مجہول کا سوچا اس کا مجہول کیا ہونا چاہیے فوئیا یفعا تو جزیہ مادی ہوتا اور یجزا مجہول. تو یہاں پہ دیکھیں ثم یجزاہ پھر وہ بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا پورا بدلہ. تو یجزا بھی قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے یجزا تجزا. یہاں پہ دیکھیں یہ ایگزامپل جو تجزی تا پہ زبر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مجہول نہیں ہے. یجزا تجزونا یجزونا یجزونا آرام سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس میں اس کا
मुदारे का मजहूल वर्जन है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें अल-यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत, इसी तरह फला युज्जा इल्ला मिस्लिहा। ये सब आप देखेंगे, आप इतने हैरान होंगे कि इतने सारे मजहूल हैं इसमें, यानी इस रूट वर्ड में काफी दफा मजहूल थे कि तुम जजा दिए जाओगे। और वमा लिअहदिन इंदहुम मिन निअमतिन तुज्जा, तो तुज्जा सब मजहूल का है, तो इसको हमने देख लिया, पहचानने में आसान है। तो फेले नाकिस अगर एक हम नजर में देखें, अभी हमने देखा कि मुजर्रद जो है उसका फॉर्मूला क्या है, फुइया युफा, दुइया युदआ, कुदिया युकदा। एग्जाम्पल देख ली मुजर्रद की। अच्छा, ज्यादातर तो मुजर्रद से ही आता है, मजीद में भी अगर यूज होते हैं तो ज्यादातर बाब इफ़आल यूज होता है, फिर उससे भी कम तफईल, और फिर आगे तो और कम से कम होता है। तो इफ़आल में फिर भी हमें नजर आएगा, इसमें किस तरह होगा, उफ़इला युफ़अलु, याद है आपको, उफ़इला युफ़अलु, उगनिया युगना। इसमें भी आखिर में देखें, सब में एक खास बात है, सब में आखिर में इसी तरह हो रहा है, जहाँ पे अफ़ाइल नाकिस है ना, उनके सब में आखिर में खड़ी जबर दिख रहा है, युदा युगदा युगना युज़क्का युलाका, यानी जिस भी बाब में आ जाएंगे सब में आखिर में आपको खड़ी जबर दिख रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये एंड इसी तरह का होगा, और ये भी इसी तरह फुइला की तरह उगनिया जुकिया लूकिया। लेकिन आपको पहचानने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि ज्यादातर जो है मुजर्रद है, और मजीद में ज्यादातर इफ़ाल नजर आता है, वो भी पहचानना कुरान में बहुत ज्यादा नहीं नजर आता। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम कुरान में देख लेते हैं। बाब इफ़ाल में जैसे कि लाम काफ या से मजहूल में देखें, उल्किया युल्का, ऊतिया युता, ऊहिया युहा, ठीक है। ये वाली आपको एग्जाम्पल नजर आ जाती हैं, तो इसी हम इसी को कुरान में थोड़ा सा देख लेते हैं। उगनिया युगना, तो ये भी उफ़इला युफ़आ के वजन पे युगना, ये युफ़आ ही रहेगा इसको भी ना। तो ये देखें लाम काफ या रूट वर्ड के साथ, फतुल्का, तुम डाल दिए जाओगे, तुल्का, इसमें भी क्या है, ये युल्का का वजन है, तुल्का तो मुदारे मजहूल है, फिर इसलिए तुस्ना तो खैर स्वाद नून आइन रूट वर्ड है। और कहा फउल्किया सहारतु सुजदा, उल्किया मादी का सीगा है, डाल दिए गए जादूगर सजदे में, तो डाल दिए गए, उल्किया युल्का है ना, तो ये उल्किया क्या है, मादी मजहूल। इसी तरह युल्का, अल उल्कू, अच्छा युल्का जो है ये मुदारे मजहूल है। अच्छा, उल्कू जो है उल्किया की जमा है, उल्किया उल्किया उल्कू, तो उल्कू इजा उल्कू मिना, जब वो डाल दिए जाएंगे उसमें, फेंक दिए जाएंगे उसमें, उल्कू, ठीक। तो ये आपको पहचानना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। उल्किया आपने खाली आप उफ़इला याद रहेगा ना, उल्किया और युल्का। फिर देखें अगली इसमें भी युल्का, अफमन युल्का फिन्नारे, जो डाल दिया जाएगा ना आग में, फलौला उल्किया, ये मादी है, ये मुदारे है, तो आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह पहचान सकते हैं। और सूरह कहफ की आयत तो हमें पता ही है, इजा उल्कू फीहा समिअू लहा शहीक़न व यतफूर, जब वो फेंक दिए जाएंगे, उल्कू में हुम है इसका वो नाइबुल फाइल, जब वो फेंक दिए जाएंगे। और फिर कुल्लमा उल्किया, जब भी फेंक उसमें थ्रो होगी एक कोई जमात, तो यहाँ पे ये मादी मजहूल है, और ये भी मादी मजहूल है सिंगुलर, और ये प्लूरल, ये हुआ वर्जन है, सॉरी ये हुआ वर्जन है उल्किया, ठीक। तो ये आपको पता चल गया उल्किया युल्का। अच्छा, इसी तरह आइन तो या जो है, इसमें भी एक एग्जांपल है कुरान में, ऊतू, ये था ऊतिया, उतिया और युता, तो ये इन ऊतू, अगर वो दिए जाएं और तो वो खुश हो जाते हैं, व इल्लम युताओ, और अगर वो ना दिए जाएं, ये लम लगा हुआ है तो जाजमा हो गया। और ये युताओ आप पहचानने में वैसे भी आसान है, युफल युफल के उस पे ही है वजन पे, युताओ, ये युता था, तो ये प्लूरल में युताओ, तो युताओ ना हुआ और नून इसका गिर गया तो युताओ हो गया, ठीक है। फिर आगे नून दाल वाव रूट पड़ा निदा का, तो इसमें नूदिया, नूदिया की एग्जांपल ये बाब मुफाला से है, तो जूहिदा युजाहदू, तो नूदिया जूहिदा नूदिया, और युजाहदू इसका जब हम मुदारे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, युनादा, क्योंकि आखिर में तो खड़ी जबर आनी है ना सब में, इसमें जिसमें आखिर में वाव या होता है तो युनादा, तो ये नूदिया युनादा। तो नूदिया सिंगुलर है, इसका जब अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा, नूदिया नूदिया नूदू, इस तरह होगा ना। और बूरी का भी है तो मफाला से मजहूल है, लेकिन इसका रूट बारा काफ होता है, तो नूदिया का प्लूरल क्या है, नूदू। ये भी हमें कुरान में नजर आता है, सूरह आराफ में है, वो नूदू, और वो पुकारे जाएंगे, वो निदा दिए जाएंगे। कौन है इसका नाइबुल फाइल, हुम वर्जन है ना इसका,
وہ ندا دیے جائیں گے، نودو کہ تم جنت کے تم وارث بنائے گے، یہ بھی مجہول ہے، اور یہ جو ہے اسی میں ناقص کی ایگزامپل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یونادا کا جب اس کا پلورل ہوگا تو یونادا کا یونادونا، وہ بلائے جائیں گے۔ یونادا سنگولر ہے، یونادونا پلورل ہے۔ تدعونا یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے پکڑ لیا، یہ یونادا تھا تو یہ بھی آپ نے پکڑ لیا اس کو کہ یہ مجہول ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا، کیا چیز دیکھ لی ہم نے؟ ناقص دیکھ لیا۔ اچھا ناقص ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ مثال بھی آسان ہے، مثال بالکل نارمل سا تھا، ہم نے جس کے شروع میں واو ہوتا ہے وہ ادا یو ادو، تو اس کا فعلا یفعلو کے وزن پہ پہچاننے کے لیے ہم نے ڈفرنٹ ایگزامپل دیکھ لی، مگر بہت آسان ہے۔ پھر ہم نے ناقص دیکھا، اس کی بھی ہم نے پہچاننے کی ایگزامپل دیکھ لی، اور اس کا ہم نے ایک فارمولا یاد کر لیا، کیا ہے؟ فعیا یفعا، فعیا یفعا، جو پر لکھا وہ لکھ لیں، آپ ہر چیز کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو یعنی کہ دکھ جائے گا، اور بہت باقی باب تو اتنے استعمال ہوئے بھی نہیں ہیں، بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ اب جو ہے ہم علم فعل معطل میں ایک چیز